بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام لیڈر کارنر میں آپ کا میزبان اسد شہزاد۔ صحت مند معاشرے صحت مند قومیں تبھی پروان چڑھتی ہیں جب ان کی حکومتیں ایجوکیشن اور صحت کے طویل المدت منصوبوں کو عوام کے اندر اتارتی ہیں۔ جب پاکستان کی قوم کو دیکھتے ہیں، یہاں ایجوکیشن اور صحت دونوں کا فقدان ہے۔ سرکاری ہسپتالوں کی حالت اظہار کسی سے پوشیدہ نہیں۔ پرائیویٹ ہسپتالوں میں سخت نہیں کہ ایک عام آدمی وہاں پہ اپنا علاج بھی کروا سکے۔ صحت کے معاملے میں بھی تفریق ہے، کھیلنے کے میدان ویران اور ہسپتال بھر چکے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا المیہ ہماری اس قوم کے ساتھ۔ گھٹن زدہ معاشرے میں آئیں اور سسکیاں رہ گئی ہیں، علاج نہیں ہے۔ ادویات کی عثمان سے کرتی باتیں، جعلی ادویات اور حکومتوں کی بے بسی۔ آج بات کریں گے کہ وہ کون سی مشکلات ہیں کہ ہماری دوا سازی کی انڈسٹری کیوں بحران کا شکار ہے۔ جو سب سے مین سٹیک ہولڈرز ہیں، حکومت ان سے بات نہیں کرتی، اور جو مافیا ہیں وہ بیٹھے بیٹھے دوائیوں کی قیمتیں آسمان پر لے جاتے ہیں، اور شاید دوائی بنانے والوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ آج میرے مہمان ہیں ڈاکٹر ریاض احمد صاحب، نائب صدر پروگریسو گروپ، چیئرمین بورڈ آف مینجمنٹ اسمال انڈسٹریز اسٹیٹ فیروزپور اور لاہور۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے تعمیر تو سنے، مجھے یہ بتائیے کہ آپ کا تعلق، کیونکہ ایک ایسی انڈسٹری سے جو کہ لوگوں کو صحت دیتی ہے، دوائیاں بناتے ہیں آپ، آگے چل کے اور بھی باتیں کریں گے۔ یہ بتائیے گا کہ ایک عام آدمی پیناڈول بھی نہیں اب خرید سکتا، یہ نوبت کیوں پہنچی یہاں تک؟ اسد صاحب، میں جو سا ڈاکٹر بھی ہوں، میں نے MBBS کیا، اس کے بعد میں نے پوسٹ گریجویشن کی، اسپیشلسٹ ہوں اور دوائیاں بھی بناتا ہوں۔ تو اب دونوں طرف مجھے معلوم ہے کہ ایک ڈاکٹر کی کیا تکلیف ہیں، وہ ایک دوائیاں بنانے والے کی کیا تکلیف ہے، اور سب سے زیادہ تکلیف ہے ہماری جو سا عوام ہے، جو ایک مریض ہے وہ اس بیچارہ جو سا اس لیول پہ پہنچ چکا ہے کہ وہ شاید بیماری کو لے کے ہی واپس گھر چلا جاتا ہے۔ آپ نے کوشچن کیا کہ یہ معاملہ یہاں تک کیوں پہنچا۔ دیکھیں، جو پاکستان کی فارما انڈسٹری ہے اس وقت، آپ کو سن کے بڑا اچھا لگے گا کہ 84% دوائیاں ہم لوکل بنا رہے ہیں۔ ہم آپ کی ضروریات کی جو ادویات تھی جو کسی وقت میں امپورٹ ہوتی تھی یا ملٹی نیشنل کمپنیاں بناتی تھیں، آج وہ نیشنل کمپنیاں بنا رہی ہیں۔ اچھا، اور بے شمار نیشنل کمپنیوں سے جو سا ادویات وہ لوکل میں ٹرانسفر ہو رہی ہیں۔ اب جہاں تک آپ نے کہا کہ جی یہاں آپ کے ادویات مہنگے کیوں ہیں، دیکھیں سر، آپ کا ڈالر جو ہے وہ پچھلے کئی سالوں میں اس کی جو سا ڈی ویلیویشن رکی نہیں رہی ہے۔ آپ کی جب ہمارا جتنا بھی را مٹیریل ہے جو فارماسیوٹیکل کا، وہ تقریباً 95% امپورٹ ہوتا ہے۔ اب وہ 2 کنٹری سے امپورٹ ہوتا ہے، یا چائنا سے امپورٹ ہوتا ہے، انڈیا سے امپورٹ ہوتا ہے، یا کچھ یورپ سے امپورٹ ہوتا ہے۔ ہم نے تو جتنا بھی را مٹیریل لینا ہے وہ ڈالر میں لینا ہے، اور اس کے بعد آپ کی پیٹرول کی پرائس جو ہے نا وہ ہمارے پہ ڈائریکٹلی افیکٹ کرتی ہے۔ اور آپ کو سن کے یہ بھی تعجب ہوگا کہ ہمارے جتنے فارماسیوٹیکل کے را مٹیریل ہیں وہ سارے کے سارے پیٹرولیم پروڈکٹ سے نکلتے ہیں۔ اچھا، سارے کے سارے پیٹرولیم پروڈکٹ سے نکلتے ہیں، کوئی بھی نیچرل پروڈکٹ سے نہیں نکلتا۔ وہ ہوگا 1% 2% جو نیچرل پروڈکٹ سے نکلتی ہوں گی، نیچرل سو، باقی سارا پیٹرولیم پروڈکٹس ہے۔ اگر پیٹرولیم کی پرائس انکریز ہوگی تو ہمارا را مٹیریل کی پرائس انکریز ہوگی۔ دوسری بات، پیکیجنگ مٹیریل، ہمارا آئنٹمنٹ کریم میں جتنا خام مال ہے وہ سارا کا سارا بائی پروڈکٹ ہے پیٹرولیم کا۔ ہمارا جتنا پیکنگ مٹیریل ہے، چاہے وہ جو سا ایلومینیم ٹیوب ہو، چاہے جو سا پی ای ٹیوب ہو، چاہے وہ جو سا آپ کی پیٹ بوٹل ہو، یہ ساری کی ساری پیٹرولیم پروڈکٹس ہیں۔ جب آپ کا پیٹرول مہنگا ہوگا تو یہ چیزیں آٹومیٹکلی مہنگی ہو جائیں گی۔ اچھا، یہ بنیادی چیز آج آپ نے بتائی ہے کہ پیٹرول مہنگا ہوگا تو دوائی بھی مہنگی ہوگی۔ دوائی بھی مہنگی ہوگی نا۔ اچھا سر، یہ بتائیے کہ فارماسیوٹیکل انڈسٹری آج کن مسائل کا شکار ہے؟ فارماسیوٹیکل انڈسٹری میں جب میں اگر دیکھوں تو ہمارا سب سے بڑی چیز جو ہے نا وہ ایکسپورٹ ہے۔ ہم نے گورنمنٹ سے کہا کہ جی آپ $1 بلین لینے کے لیے IMF کے ترلے کرتے ہیں، آپ ہمیں فیسیلیٹیٹ کریں، فارماسیوٹیکل انڈسٹری انشاءاللہ آپ کو ودن 5 ایئرس $4 سے $5 بلین کما کے دے دے گی ایکسپورٹ میں۔ اور ہم نے وعدہ کیا کہ ہمیں آپ نے فارما ایکسل $4 سے $5 بلین
ہم ایکسپورٹ بھی کما کے دے دیں گے. آپ $1 بلین کے لیے IMF سے ترلے کرتے ہیں. ہمارا جو ایک دیرینہ مطالبہ تھا فارما ایکسپورٹ کے لیے ایک علیحدہ سے ادارہ بنانا, وہ شکر ہے کہ TDAP نے اور گورنمنٹ نے اس پہ عمل کیا اور وہ بن گیا. اور ہم نے جو سا اپنا پروگرام یہ ہمارا ہے کہ ہم ود ان 2 ایئرس اپنی فارما سے, اس وقت جو ہماری ایکسپورٹ ہے وہ $400 ملین ہے, اور ہمارا جو سا آبجیکٹو ہے کہ ہم 2 سال کے اندر اندر اس کو $2 بلین پہ لے کے جائیں. دوسری بات میں آپ کو یہ امپورٹ کی بات ایکسپورٹ کی بات کر رہا ہوں جی, میں ایکسپورٹ کی بات کر رہا ہوں. اس وقت ہم دنیا کے 53 کنٹریز میں ایکسپورٹ کر رہے ہیں. پاکستان میں جو اس وقت ادویات تیار ہو رہی ہیں وہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی تیار ہو رہی ہیں. ہم جن کنٹری میں ایکسپورٹ کر رہے ہیں اس کے اندر امریکہ بھی شامل ہے اور اس کے اندر انگلینڈ بھی شامل ہے. ٹھیک ہے سر. تو ڈاکٹر صاحب مسئلہ ہے کہاں پہ؟ دیکھیں مسائل ہمارے جو مین بنیادی مین مسائل ہمارے ادارے ہیں جی. جب آپ دوسرا ہمارا بڑا مسئلہ الیکٹریسٹی کی پرائسز ہے. جب آپ ہمیں جو سن الیکٹریسٹی کی پرائس جو 58 روپیز کا یونٹ دیتے ہیں, ہماری پروڈکشن کاسٹ تو بڑھے گی جی. اور جب آپ ہمارے اوپر اتنے سارے ادارے مسلط کر دیتے ہیں اور آگے وہ جو سن 40 ادارے 40 ادارے تاجر ایک ہے وہ 40 ادارے جو سن آپ کو آگے ٹائٹ کرتے ہیں, سکریو کرتے ہیں, وہ آپ کے لیے فیسیلیٹیشن نہیں دیتے. ہم کہتے ہیں ایز آف ڈوئنگ بزنس کر دیں. آپ ٹھیک ہے جو ہمارا بنتا ہے وہ ضرور ہمارے سے لیں, کیونکہ ہم بھی جو ہے نا اس کنٹری کے لیے کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. اور اس وقت بھی فارما انڈسٹری اس کنٹری کے لیے بہت زیادہ کنٹریبیوشن کر رہی ہے. ٹھیک. اچھا دوسرا یہ بتائیے کہ جو ریگولیٹری اصلاحات کے لیے کبھی کوئی جامع پالیسیز نہیں آئی. ویسے تو پاکستان میں کوئی بھی ایسا شعبہ نہیں ہے کہ جہاں پہ طویل مدت کوئی پالیسی دی گئی ہوں, اور یہ وجہ کہ ہم ڈوبتے جا رہے ہیں, ہم کبھی تیرے نہیں ہیں, کبھی بھی نہیں ہیں. اگر میں 70-80 ایئر کی بات کرتا ہوں پاکستان میں, تو یہ بتائیے گا جی کہ آپ مین اسٹیک ہولڈرز ہیں, آپ احتجاج بھی کرتے ہیں, آپ پیٹرول کی بات بھی کرتے ہیں, مہنگائی کی بات کرتے ہیں, بجلی کی بھی بات کرتے ہیں, مہنگی ہو گئی ہے, دوائی سستی بھی نہیں ہو پا رہی, غریب مر بھی رہا ہے. تو اسٹیک ہولڈر تو آپ ہیں, کبھی حکومت نے آپ کو بلایا کہ بیٹھ کے بات کریں؟ جی اس میں ویسے ہمارا جو ہے نا ابھی ریگولیٹری اتھارٹی تو ہماری انڈیپینڈنٹ ادارہ بن گیا ہے. ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان ڈریپ کا ادارہ انڈیپینڈنٹ بن گیا ہے. تو اب ہم اپنے فیصلے خود کرتے ہیں. بے شک ہماری جو ہے نا اسٹیک ہولڈر ہے, بینگ اے اسٹیک ہولڈر ہم گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھتے ہیں. لیکن اس میں ایک بڑی خوش آئند بات بتاؤں گا میں کہ یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ پاکستان کے ڈریپ کو ایز اے آپ کو جو ہے نا ICH گائیڈ لائن کو آبزرورشپ مل گئی ہے. یہ ہمارے پچھلی دفعہ جو CO تھے ڈریپ کے, جو ابھی ریٹائر ہو گئے ہیں, عاصم صاحب, تو عاصم صاحب کی مہربانی ہے, محنت ہے کہ یہ تمام ہمارا سسٹم جو سا آن لائن ہو گیا ہے. اور اس کے بعد اس وقت ہمارے جو CO ہیں عبید اللہ, ہی از اے ویری گڈ پرسن, ہی از اے ویری ٹیکنیکل اینڈ پروفیشنل پرسن. ہی واز دا اونلی پرسن ہو ہیو اپیئرڈ بفور دا ایویلیویشن ٹیم آف دا ICH. اچھا. اور وہاں پہ جا کے اس نے ون کیا ہے کہ میں جو ہے نا پاکستان جو ہے آپ کی آبزرورشپ کے اندر ہونا چاہیے. انہوں نے اس کو یہ سٹیٹس دے دی ہے. اس میں ہمارا بہت ساری چیزیں ڈریپ بننے کی وجہ سے آسان بھی ہوئی ہیں. پاکستان کے اندر اب رجسٹریشن کا پروسیس بہت فاسٹ ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ 2-3 سال ہماری رجسٹریشن نہیں ہوتی تھی. اب میں خود بھی رجسٹریشن بورڈ کے اندر میں ایز اے آبزرور جاتا ہوں. اچھا ٹھیک ہے. تو وہاں پہ ہم نے ابھی 2024 ختم کر دی ہے. اب یہ نہیں کہ ابھی پہلے تو بہت زیادہ ڈیڈ لاک تھا, بیک لاک تھا, لیکن الحمدللہ اب ہمارا بیک لاک تقریباً 1 سال 10 مہینے کا رہ گیا ہے. تو وہ بھی یہ بھی بہت زیادہ کہ آج اگر آپ پروڈکٹ جمع کراتے ہیں رجسٹریشن کے لیے تو آپ کو 2 سال لگیں گے, رجسٹریشن ملنے کے لیے 2 سال لگیں گے آپ کو. تو آج ٹھیک ہے, لیکن اس سے پہلے اس سے بھی زیادہ تھا, وقفہ کم ہو گیا ہے, وقفہ تھوڑا سا کم ہو گیا, اور زیادہ نہیں ہوا. لیکن ابھی بھی ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ یہ جو ہے نا ہم کو منیمائز کر کے 1 سال کے اندر اندر لوگوں کو رجسٹریشن ملنا شروع ہو جائیں. بیسیکلی دیکھیں ہمارا جو ابھی گورنمنٹ اس وقت سٹیپ لے بھی رہی ہے, ہمارا ڈریپ بھی سٹیپ لے رہی ہے, وہ ہے اینٹی کینسر ڈرگس. پاکستان کے اندر اس وقت مور دین 90% اینٹی کینسر امپورٹ ہوتی ہے. اور کینسر کا مریض
ان دوائیوں کی جو پرائسز ہے نا اس کی وجہ سے مر جاتا ہے. ایک تو وہ اچھا. کینسر کا مریض ہوتا ہے، اوپر سے دوائیاں اتنی مہنگی ہیں کہ وہ بیچارہ افورڈ ہی نہیں کرتا. ایک جو ہے نا پیک 40-50 ہزار کا پیک ہے ٹیبلٹ کا. تو ہم اس وقت گورنمنٹ جو چاہتی ہے کہ جی پاکستان کے اندر اینٹی کینسر اور بایو ٹیکنالوجی پروڈکٹس بنے. اچھا سر یہ بتائیے کہ جو فوڈ سپلیمنٹس ہیں اور صحت بخش مصنوعات ہیں اس میں رکاوٹیں کیا ہیں؟ جی فوڈ سپلیمنٹ جو ہے وہ حکومت کی طرف سے کیا رکاوٹ؟ دیکھیں اسد صاحب، بیسک چیز تو فوڈ ہے. اگر پاکستانی عوام کو فوڈ میسر ہو جائے تو سپلیمنٹ کی ضرورت نہیں ہے. واہ جی ٹھیک ہے آپ. ابھی تو آپ کی فوڈ سیکیورٹی ہی نہیں ہے. آپ جو ہے نا یا پاکستان کے بارے سے بات کر رہے ہیں؟ پاکستان کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. آپ کی ابھی تو فوڈ کی سیکیورٹی نہیں ہے. آپ ایک وقت کے اندر گندم جو ہے نا آپ کے پاس اتنی ہوتی ہے کہ آپ اس کو جو ہے نا ایکسپورٹ کرنے کا سوچتے ہیں، لیکن کچھ عرصہ گزرتا ہے تو آپ اس کو امپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. اور ایک پاکستانی جو اس وقت کما رہا ہے اس کی انکم تو دیکھیں آپ کے پورے ایریا کے اندر سب سے کم ہے. آپ کی انکم بنگلہ دیش سے کم ہے پر کیپیٹا انکم. آپ کی انکم جو ہے سری لنکا سے کم ہے. آپ کی انڈیا سے کم ہے. آپ اپنے پورے خطے میں سب سے کم جو ہے پر کیپیٹا انکم کما رہے ہیں. تو لوگوں کے پاس بیسک جو فوڈ ہے وہی نہیں ہے. جب وہ نہیں ہے تو سپلیمنٹ کہاں سے لینا ہے؟ یہ سپلیمنٹ تو چونچلے ہیں امیر لوگوں کے. اچھا میں یہ کہتا ہوتا ہوں کہ بیماریاں سب سے زیادہ غریب لوگوں میں آتی ہیں کہ ان کی بیچاروں کی فوڈ ہی پوری نہیں ہوتی. جب ان کی خوراک پوری نہیں ہوتی، ان کے گھر کے اندر وینٹیلیشن نہیں ہے، ان کے ایئر کی جو ہے وینٹیلیشن نہیں ہے، تو ایک بیماری جو اس کے گھر میں ایک بندے کو لگتی ہے پورے فیملی کو لگ جاتی ہے. وہ ایک طرف تو بھوک سے مر رہا ہے، دوسرا بیماری سے ہی مر رہا ہے. اس وقت بنیادی جو چیز ہے نا وہ ہماری عوام ہے کہ ان کو بیچاروں کو جو سر پتہ ہی نہیں کہ کوالٹی فوڈ کیا ہوتی ہے. اب سر یہ ساتھ ہی اب ایک کنٹری ہے ازبکستان، پاکستان سے غریب کنٹری ہے. جی ہم وہاں پہ ایکسپورٹ کرتے ہیں. میں وہاں پہ میرا آفس ہے وہاں پہ. سر وہاں پہ جو سر اسٹریٹ فوڈ ہی الاؤ نہیں. ہمارے ہاں اسٹریٹ فوڈ میں آپ جا کے دیکھ لیں، لوگ بیچارے گلیوں کے محلوں کے اندر ریڑھیوں پہ کھڑے ہوئے کھا رہے ہیں. کیا کریں؟ ان کی آپ انکم تو دیکھیں. اس وقت آپ وہیں سے بیماریاں جنم لیتی ہیں. وہیں جب آپ کو پراپر جو سا پروٹین نہیں مل رہا، آپ کو پراپر کاربوہائیڈریٹ نہیں مل رہا، آپ کو پراپر وائٹامنز نہیں مل رہے، تو آپ کی باڈی نے جو سا نشو نما کہاں سے کرنا ہے؟ ٹھیک کہہ رہے ہیں، بہت اچھی بات کی آپ نے. ہاں اچھا یہ اویئرنیس نہیں ہے نا ہمارے عوام میں، اس کو کیسے پھیلایا جا سر سکتا ہے تاکہ لوگوں کو یہ پتہ تو چلے؟ گورنمنٹ کا کام ہے سر جی، یہ تو گورنمنٹ کا کام ہے. میرے کنٹری کا ہر بندہ پاکستان کا جو ہے نا باشندہ ہے، ٹھیک ہے. میرا ہر ملک کا بندہ جو ہے نا پاکستانی ہے. اور یہ جتنے پاکستانی ہیں ان سب کو رائٹ ہونا چاہیے، ان سب کا حق ہے. ان کی بیسک خوراک ان کا حق ہے. ان کے پیٹ میں جانا، رزق کا جانا، خوراک کا جانا اور اس کے اندر فوڈ کا جانا ان کا حق ہے. ان کا تعلیم ان کا حق ہے، ان کی صحت ان کا حق ہے. یہ تین چیزیں تو ان کے حقوق میں اچھا شامل یہ ہیں. بھی دیکھیں نا کہ ہمارے ہاں مردہ جانوروں کے گوشت کھلائے جا رہے ہیں. ہمارے ہاں مرغیاں جو ہیں کہ وہ مردہ کھلائی جا رہی ہیں. ہوٹلوں میں مردہ گوشت پکتا ہے اور گدے تک بھی گوشت یہاں پہ فروخت ہو. پتہ نہیں کس کس جانور گوشت فروخت ہوتے ہیں. تو یہ بھی تو ایک پرابلمس ہے نا. سر یہ پرابلم کب آتا ہے؟ جب آپ جو اس لیول پہ چلے جاتے ہیں کہ آپ کو صحیح اور برے کے اندر تمیز ہی ختم ہو جاتی ہے. تو معاشرے میں یہ اویئرنیس کس نے دینی ہے؟ جہاں پہ آپ کے دیکھیں میں یہ کہتا ہوتا ہوں کہ آپ کے گھر میں جو بنیادی تربیت گاہ ہے وہ آپ کی ماں ہے. اس گھر میں جو ماں ہے وہ بنیادی تربیت گاہ ہے. ہم تعلیم و تربیت کی بات کرتے ہیں. تعلیم سکول کے اندر ہے، تربیت گھر کے اندر ہے. آپ کی بنیادی تربیت شروع ہونی ہے آپ کے گھر کے اندر. ہم مسلمان بھی ہیں تو ہمیں مسلمان کے ناطے سے بھی ہمارے پر بہت سارے فرائض ہیں کہ ہم نے صحیح اور غلط کے اندر تمیز کرنی ہے. اور بینگ جو ہے نا ایک اچھی نیشن بنانے کے لیے ہماری خواتین کے بھی جو ہے نا فرائض ہیں
کہ میری ماں مجھے بتائے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، میرا باپ مجھے بتائے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، یہ میری بنیادی تربیت ہے۔ پھر دوسری تربیت آتی ہے اسکول میں جا کے، میرے ٹیچر کو بتانا چاہیے کہ آپ نے صرف یہ ڈگریاں لے کے صرف آپ نے جا کے اپنی ملازمت نہیں حاصل کرنی، اس ڈگری کے اندر تربیت بھی شامل ہے، اویئرنیس دینا لوگوں کو، بتائیں نا، تربیت بھی شامل ہے وہ کہ نہیں آپ ہے۔ نے سوسائٹی کا پارٹ کیسے بننا ہے، اس سوسائٹی کا اچھا فرد کیسے بننا ہے۔ ایک اچھا اگر فرد آپ نے پیدا کر لیا، وہ 10 اچھے فرد پیدا کر دے گا اور آپ کی سوسائٹی کا پورا کلچر چینج ہو جائے گا۔ میں آپ کے حقوق کا خیال رکھوں گا، آپ ان کے حقوق کا خیال رکھیں گے، اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی ویسٹیج آف منی، ویسٹ آف ٹائم وہ بچ جائے گا، اور یہی ہماری بنیادی ضرورت اور ہے، یہی تباہیاں ہم سامنا کر رہے ہیں، نہیں تو یہی تباہی ہم کا سامنا کر رہے ہیں۔ جس چیز کو ہمیں سب سے زیادہ پرائرٹی دینی چاہیے وہ تربیت ہے، ٹھیک ہے۔ ہم سے تعلیم کے پیچھے پڑ کے تربیت کو چھوڑ دیا۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کا تعلق انڈسٹری کے ساتھ بہت زیادہ ہے، یہ بتائیے کہ ہماری ہر چیز بند ہو چکی ہے، چھوٹے یونٹ سے بڑے یونٹ تک، آپ کا انڈسٹری مین باہر جا رہا ہے، وہ کہہ رہے تھے کہ 42 اداروں کے تاجر فیس نہیں کر سکتا، حالات بہت خراب ہوتے جا رہے ہیں، جن مالک میں انڈسٹری چلتی ہے وہاں تو خوشحالی ہے، ہماری انڈسٹری بند ہے۔ آپ کی سوچ کیا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی انڈسٹری میں بندش کا سب سے زیادہ قصوروار وہ سرکاری ادارے ہیں، حکومتیں ہیں، بیوروکریٹ ہے بیوروکریٹ؟ پاکستان کی انڈسٹری کا، اگر بند کرنے میں کردار ہے تو بیوروکریٹ کا ہے۔ پاکستان کا بیوروکریٹ وہ انڈسٹری فرینڈلی نہیں ہے۔ میں اپنی گورنمنٹ کو بلیم اس لیے نہیں دیتا، گورنمنٹ کی پالیسی بنتی ہے امپلیمنٹیشن کرنے کے لیے، امپلیمنٹ کس نے کرنی ہے؟ بیوروکریٹ نے۔ بیوروکریٹ جو سے امپلیمنٹیشن نہیں وہ کرتا، وہ دیکھتا ہے کہ میں نے آفس میں بیٹھ کے حکم کیسے چلانا ہے، اس کو آن گراؤنڈ کی ڈیفیکلٹیز کا پتہ ہی نہیں ہے کہ آن گراؤنڈ جائے، وہ ڈیفیکلٹیز کو دیکھے کہ اس انڈسٹری، یہ جو انڈسٹریلسٹ ہے کہ بیسیکل ڈیفیکلٹیز کیا ہیں، اس کو جا کے خود سے بھانپے۔ لیکن ہمارا بیوروکریٹ تو صرف اپنے آفس میں، ٹھنڈے آفس میں، وہ بھی اب 4 دن کے لیے بیٹھتا ہے، 3 دن تو چھٹی کرتا ہے وہ، ٹھیک ہے اب تو فرائیڈے سیٹرڈے سنڈے 3 دن چھٹی کرتا ہے۔ ہم لوگ جو ہے نا 6 دن کام کرتے ہیں، سنڈے کے دن بھی گھر بیٹھ کے کام کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ مجھے درد ہوتا ہے کہ میں نے اپنے امپلائیز کو مہینے بعد سیلری دینی ہے، میں کماؤں نہ کماؤں، میں نے سیلری دینی ہے، میں نے سیلری دینی ہے، اور کچھ کماؤں گا تو سیلری دوں گا۔ ہاں اگر نہ بھی کماؤں گا پھر پلے سے دینی ہے۔ جو انڈسٹریاں بند ہو رہی ہیں، کیوں بند ہو رہی ہیں؟ اس لیے بند ہو رہی ہیں نا کہ انہوں نے 1 مہینے لاس کیا، 2 مہینے لاس کیا، 6 مہینے لاس کیا، سیلری تو دینی ہے انہوں نے۔ یہ تو پاسبل نہیں ہے کہ آپ امپلائی کو سیلری نہ دیں گے، ٹھیک ہے؟ سیلری تو آپ، امپلائی تو آپ کے گریبان میں ہاتھ ڈالے گا، جس کے گھر کا خرچہ ہی 40,000 ہے اور لیتا بھی 40,000 ہے، اس کو اگر 39,000 دیں گے، وہ 1,000 کہاں سے پورا کرے گا؟ کہاں سے پورا کرے گا؟ وہ تو آپ کے گریبان کو ہاتھ ڈالے گا، کرپشن کرے گا، اور کیا کرے گا؟ آپ کے گریبان کو ہاتھ ڈالے گا، کرپشن کرے گا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ اگر پاکستان کی جو انڈسٹری بند کرنے میں کسی آپ ایک نام لیں تو وہ بیوروکریسی ہے۔ بیوروکریسی اپنا سوچتی ہے، اور IBR اس کا حصہ ہے، وہی بیوروکریٹ ہیں۔ FBR تو سب سے بڑا بیوروکریٹ ہے، FBR تو سب سے بڑا بیوروکریٹ ہے۔ وہ تو کہتا ہے جی آپ نے لاسٹ ایئر جو ٹیکس جمع کرایا تھا نا، اس سے آپ نے بڑھا کے دینا ہے۔ اب اس کو اس کنٹری کا حالات کا نہیں معلوم، آپ کو پتہ ہے نا جی انڈسٹری بند ہو رہی ہے، کیا میں خوشی سے بند کروں گا؟ میں نے کیا اگر آپ کروڑوں روپیہ لگایا، اربوں روپیہ لگایا، میں خوشی سے یونٹ بند کروں گا؟ ان حالات کی وجہ سے بند ہو رہا ہے، FBR کو نہیں پتا۔ اچھا، کیا پاکستان واحد ملک ہے شاید 1 ونڈو پالیسی اعلان سنتے ہیں، باتیں ہوتی ہیں پیپر میں 1 ونڈو پالیسی ہے، لیکن عام نہیں ہے کہ 1 ونڈو پالیسی کیوں نہیں بنا سکے یہ لوگ؟ سر 1 ونڈو کے لیے پھر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جی آپ کو پیشن کی ضرورت ہے، وہ پیشن کس میں نہیں ہے؟ بیوروکریسی میں نہیں ہے۔ 1 ونڈو کس نے امپلیمنٹ کرنا ہے؟ بیوروکریسی نہیں کرنا ہے۔ جب بیوروکریٹ چاہتا ہی نہیں ہے کہ آپ 1 ونڈو کر دیں گے نا، بیوروکریسی کے جو حکم نامے ہیں نا وہ ختم ہو جائیں گے۔ اسد صاحب ان کی جو ٹور ہے نا وہ ختم ہو جائے گی، ان کے جو لوازمات ہیں وہ ان کے ختم ہو جائیں گی، ان کے جو دروازے ہیں، رشوت کے دروازے ہیں وہ بند ہو جائیں گے۔ 1 ونڈو میں سب سے زیادہ رشوت کے دروازے کس کے بند ہوں گے؟ بیوروکریسی کے۔ وہ کیوں چاہیں گے کہ 1 ونڈو ہو جائے؟ ٹھیک ہے۔ اچھا سر، یہ بتائیے کہ کیا حل ہے آپ کے ذہن میں کہ ہم انڈسٹری کو بہتر راستوں پر لے کے جا سکیں؟ سر جی میں تو یہی کہتا ہوں کہ آپ جو کوئی 2-3 پوائنٹس ایسے بتا دیں کہ آپ تاکہ ان کی عقل میں کوئی بات آ جائے۔ پریکٹیکلی جو ہے نا میری گورنمنٹ کو چاہیے کہ ہم کروڑوں اربوں روپیہ جو ہے نا
ضائع کر دیتے ہیں لیکن اس کو جو ہے پراپر جگہ پہ خرچ نہیں کرتے. آپ اپنے اسٹیک ہولڈر کو بٹھا لیں, اس اسٹیک ہولڈر کو بٹھا کے اسے پوچھیں کہ جی آپ کے بیسک پرابلمس کیا ہے, 1 2 3 4 یہ آپ کے بیسک پرابلمس ہیں. اس بیسک پرابلم میں نے کوئی زیادہ بھی نہیں ہے, بنیادی 4 5 ہیں بس. میں نے بیوروکریٹ کو پرے کر دی ہے, ٹھیک ہے نا. اب آپ ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں, اس کو ہم نے امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے. آپ کا جتنا انڈسٹریلسٹ ہے, جتنا ٹریڈر, وہ آپ کو بتا دے گا کیسے میں نے اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے. ٹیکس تو میں بھی دیتا ہوں. اب دیکھیں نا, آپ کا بجٹ آیا ہے, اس میں انڈائریکٹ ٹیکس جو ہے نا وہ زیادہ ہے, ڈائریکٹ ٹیکس کم ہے. تو کب آپ ڈائریکٹ ٹیکس بڑھانا شروع کریں گے؟ بیسیکلی تو انڈائریکٹ کی جگہ ڈائریکٹ ٹیکس ہونا چاہیے نا, ٹھیک ہے. آپ کا جو اس وقت جو ڈائریکٹ ٹیکس ہے وہ انڈائریکٹ سے تقریباً 30% کم ہے. اس کا مطلب اسد صاحب نے جو مارکیٹ سے لکس لی تھی وہ تو انڈائریکٹ ٹیکس پے کر رہا ہے. میں اگر کروڑوں روپے اربوں روپے کما رہا ہوں, میں ڈائریکٹ ٹیکس نہیں پے کر رہا. یہیں پہ فالٹ ہے, یہیں پہ تو فالٹ ہے. ایک غریب بندے کو آپ سکرو کرے جا رہے ہیں, سکرو کیے جا رہے ہیں. آپ ایک انڈسٹری جس نے لگا لی ہے اسی کو سکرو کرے جا رہے ہیں. آپ نے, وہ کہتے ہیں جی آپ نے پروفٹ کمایا, یہ نہیں کمایا, ہمیں تو اس سے کوئی تعلق نہیں, آپ نے پچھلے سال سے بڑھا کے دینا ہے. وہ کہتا ہے جی میرا یہ جو ہے نا پچھلے سال کے مطابق یہ میری سیل کم ہے, ملک کے جو حالات ایسے ہیں اس وجہ سے میرا پروفٹ کم ہو گیا. وہ کہتے نہیں, ہم تو اس بات کو مانتے ہی نہیں. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ پچھلے سال سے آپ نے بڑھا کے دینا ہے. آپ نے کتنا بڑھانا ہے یہ آپ بتائیں, کتنا بڑھا کے دینا ہے. مختصراً ایک سوال کا جواب جانا چاہوں, بجٹ کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ بجٹ متوازن ہے, سر جی, خراب ہے؟ سر جی یہ سارا اس وجہ سے آنے گورکھ والے دھندا ہے. بجٹ از دا گورکھ دھندا, پر بجٹ گورکھ دھندا ہے. اس بجٹ کا میں تو سمجھتا ہوں کوئی فائدہ نہیں ہے جس کا ڈائریکٹ ہماری عوام کو فائدہ نہ ہو. یہ ٹھیک ہے, میں تو اس بجٹ کو نہیں مانتا جس کا جو ہے نا بینیفٹ میری عوام تک نہ جائے. عوام تو رول گئی نا. عوام اگر رول رہی ہے تو بجٹ پھر فارغ ہے. جہاں بجٹ کا فائدہ ڈائریکٹ میری عوام کو جا رہا ہے, جو جس کے ایک مہینے کے گھر کا جو وہ بجٹ بناتا تھا نا, اگر وہ 80,000 بناتا تھا, بجٹ کے بعد وہ 70,000 بن گیا, تو پھر ٹھیک ہے, پھر بجٹ بہت اچھا ہے. نہیں بن سکتا, نہیں بن سکتا. اچھا یہ بتائیے کہ فیروز پور روڈ آپ کا کیوں تعلق ہے؟ آپ اسٹیٹ اسمال انڈسٹری بھی کے چیئرمین بھی ہیں, وہاں کے مسائل کیا ہیں؟ سب سے بڑا مسئلہ بڑھتے جا رہے ہیں. سب سے بڑا لوڈ شیڈنگ. 58 روپیز کا یونٹ دو اور لوڈ شیڈنگ بھی برداشت کرو, ٹھیک ہے. اور جب ان سے بات کرو وہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس ہماری جو ان سے چوری بہت ہے, لائن لاسز بہت ہیں, ہم نے چوری کیسے کور کرنی ہے؟ بھائی ہمارے سے کور کرنی ہے. آپ اب ہمارے یونٹ کو دیکھ لیں, اگر آپ کو فیکٹریاں جو ہے 100% آپ کو پے کر رہی ہیں تو ان کو پکڑے جو چور ہیں. اس کے لیے لوڈ شیڈنگ ہمارے ایریا میں کیوں کر رہے ہیں آپ؟ آپ کا انڈسٹری اگر اسٹیٹس جو ہے انڈسٹری اسٹیٹس اگر لاہور کے اندر 3 4 ہیں, اس میں انڈسٹری کا کون سا قصور ہے؟ آپ نے سندر بنا دیا, کوٹ لکھپت بنا دیا, اس کے بعد قاعدے میں انڈسٹری ابھی ڈیولپ کر رہے ہیں. باقی لاہور کے اندر باقی انڈسٹری کہاں لگے گی؟ تو فیروز پور روڈ پہ لگے گی, ملتان روڈ پہ لگے گی, شیخوپورہ روڈ پہ لگے گی. روڈ ہیں جہاں پہ انڈسٹری لگ سکتی ہے, وہی لگے گی نا. اور وہاں پہ کوئی انڈسٹریل زون تو آپ نے ڈکلیئر نہیں کیا ان کو. جب ان کو انڈسٹریل زون بھی ڈکلیئر نہیں کیا, روڈ پہ آپ کی انڈسٹری بھی لگی ہوئی ہے, اس کے پیچھے آبادی بھی ہے, وہ آپ لوڈ شیڈنگ کر رہے ہیں, تو لوڈ شیڈنگ سے ہمارے یونٹ ہے, جب ہم لوڈ شیڈنگ کرتے ہیں نا تو ہمیں جب جنریٹر چلانا پڑتا ہے وہ اس سے بھی زیادہ مہنگا پڑتا ہے. آپ یاد رکھیے گا کہ بجلی کی جو قیمت ہے اس سے 1.5 گنا ہمیں جو ہے ڈیزل کی قیمت پڑتی ہے. ٹھیک کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو وہ کہاں جائے گی کاسٹ؟ وہ تو کاسٹ ہم نے پروڈکٹ پہ ڈالنی ہے نا. جب ہم پروڈکٹ پہ کاسٹ ڈالیں گے تو پروڈکٹ تو آپ کہتے ہیں دوائیاں مہنگی ہو رہی ہیں, کیسے مہنگی ہوں گی, کیوں نہیں ہوں گی؟ میں نے تو وہ کاسٹ جو ہے اپنی پروڈکٹ پہ ڈالنی ہے. جب وہ پروڈکٹ پہ ڈالنی ہے تو وہ چیز جو آپ کے 5 روپے کی آنی چاہیے تھی وہ تو 6 روپے کی آ رہی ہے. اس میں میرے کنزیومر کا کون سا قصور ہے؟ قصور میرا ہے یہ وابڈا کا ہے, لیکن پس میرا کنزیومر رہا ہے جس کو 5 روپے کا پیک ملنا چاہیے تھا. جب بھی ہم کسی سے بات کرتے ہیں, کسی فیکٹری اونر سے یا انڈسٹری کی بات, ایک سوال آتا ہے کہ خام مال نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, مینوفیکچرنگ ادارے اس وقت بلاک ہو جاتے ہیں جب خام مال ملتا نہیں ہے. یہ پاکستان کے اندر ان چیزوں کی پروڈکشن نہیں ہو سکتی. دیکھیں اس وقت اس ملک میں کیا نہیں ہے, اس وقت سب سے بڑا جو فارما کے کچھ تو ہے نا. فارما کے اندر جو سب سے بڑا آپ کو ایک تھریٹ ہے نا, وہ خام مال کا ہی ہے. کہ اس وقت بھی جو سا آپ کا 95% جو خام مال ہے نا وہ انڈیا اور چائنا سے آ رہا ہے. میں لفظ لیا انڈیا کا. سر چین کر سکتا اور ہے, انڈیا تو آپ کا دوست کنٹری نہیں ہے.
اور ابھی کچھ ایسے سالٹ ہیں جو انڈیا سے ہماری مجبوری ہے منگوانا، وہ چائنا بھی نہیں بناتا. جب ہم انڈیا سے منگواتے ہیں نا وہ سالٹ، ہمیں جو چائنا سے ایک ہفتے میں آ جاتا ہے، انڈیا سے وہ 1.5 مہینے میں آتا ہے. یہ ہاں جی، وہ بڑی پرابلم ہے آپ کو. اس لیے کہ انڈیا ہمیں دینا ہی نہیں چاہتا. بعض کا تو ہم انڈیا سے کہتے ہیں کہ جی اس کو ری روٹنگ کر کے ہمیں وہ دے دے. انڈیا جب دیکھتے ہیں نا پاکستان کا نام آتا ہے ادھر، وہ کہتے نہیں مجھے دینا ہی نہیں. تاکہ وہ شان ہو یہ لوگ. اس لیے کہ آپ کے دونوں کنٹریز کے اندر ٹینشن تو ہے نا، یہ کسی نہیں معلوم، پاکستانی کس بندے کو نہیں پتا کہ انڈیا پاکستان کے اندر ٹینشن ہے. ٹینشن تھی، ہے اور رہے گی. ایسا ہی ہے نا جی. جب میری تو جتنی ایج ہے میں نے تو یہی دیکھا کہ پاکستان اور انڈیا کبھی دوست نہیں تھے، دونوں دشمن ممالک تھے. آج بھی میں اس جگہ پہ کھڑا ہوں. تو اس لیے خام مال پاکستان میں بنانے کے لیے جتنے انسینٹو دیے جا سکتے دینے چاہیے. اور میں آپ کو یہ ایڈ کر دوں کہ پچھلی گورنمنٹ نے بھی اس گورنمنٹ نے بھی پاکستان میں خام مال بنانے کے لیے فارما انڈسٹری کو انسینٹیوائز کیا ہوا ہے کہ ہمیں جو ہے نا یہ ہے کہ آپ جتنی انڈسٹری یہاں پہ خام مال کے لگا سکتے ہیں لگائیں. ہم آپ کو جو ہے نا لون بھی دیں گے، آپ کو کسٹم فری جو ہے نا آپ کو اس کا خام مال منگوانے کی اجازت بھی دیں گے. یہ بالکل ہے. لیکن اس میں تھوڑا سا مسئلہ پتہ ہے کیا ہے اسد صاحب؟ میرے پاس جو خام مال کی مارکیٹ ہے نا وہ ہے 25 کروڑ. اچھا. میرے پاس جو خام مال کی مارکیٹ ہے نا وہ ہے 25 کروڑ، جو 25 کروڑ پاکستان کی عوام ہے. جو چائنا کے پاس خام مال کی مارکیٹ ہے نا اس کے پاس ہے 3 ارب. جو انڈیا کے پاس خام مال کی مارکیٹ ہے نا وہ ہے 2 ارب. آپ کی باتوں سے تو بڑی خطرناک چیزیں نظر آتی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ دوائی کبھی سستی نہیں ہوگی پاکستان میں، کیونکہ 53 ممالک کو ادویات فراہم کرنے والا ملک خود لاچار ہو چکا ہے. لیکن کیا بنے گا؟ لیکن دیکھیں اسد صاحب اس میں نا بنے گا کیا؟ ایک چیز اور آپ ذہن میں رکھیے گا کہ اس وقت بھی پاکستان میں جو ادویات ہیں نا خطے میں سب سے سستی ہیں. یہ آپ کو شاید اندازہ نہیں. اس کا مطلب ہماری پیئنگ کیپیسٹی کم ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے میرا جو کنٹری کا پیشنٹ ہے نا وہ اس میں قوت خرید نہیں ہے. اب میں آپ کو بتاؤں نا جی ہم تو مر رہا ہے بیچارہ، کہاں سے وہی نا لائے؟ اس میں قوت خرید نہیں ہے. لیکن خطے میں اس وقت بھی سب سے زیادہ سستی دوائی ہے نا وہ پاکستان میں بن رہی ہے. اس وقت ہی پاکستان کے اندر انڈیا کے مقابلے میں 60% ایسی دوائیاں جو سستی ہیں، 40% ایسی دوائیاں جو مہنگی ہیں، لیکن 60% دوائیاں ایسی ہیں جو سستی بھی ہیں. اب اس کا مطلب ہے کہ جو ہمارے خطے کے دوسرے ممالک ہیں ان کی پیئنگ کیپیسٹی بڑھ گئی ہے، ان کی جو ہے پر کیپیٹا انکم بڑھ گئی ہے، جس کی وجہ سے وہ دوائیاں خرید سکتے ہیں. جو میرے کنٹری کا جو پیشنٹ ہے اس کی جو ہے نا جو فولڈنگ ہے نا کیپیسٹی وہ کم ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے دوائی خرید نہیں سکتا. یہ اس طرف آئیں آپ نا. ایسے اگلے 5 سال میں کہاں دیکھ رہے ہیں کہ یہ سلسلہ کہیں تھمے گا یا بڑھے گا؟ دیکھیں اگلے یا دوائی مزید مہنگی ہوگی؟ دیکھیں جہاں تک اگلے میں 5 سال کی بات 2 چیزیں ہیں جی، آپ نے 2 کوشچن ایک میں کیے ہیں. اگلے 5 سال میں ہم تو بہت کانفیڈنٹ ہیں فارما انڈسٹری کہ ہم پاکستان کو انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ اگلے 2 سال کے اندر $2 بلین کما کے دیں گے. اور IMF سے جو کہ $1 بلین کے لیے جو سے منتیں کرتے ہیں نا ہم اس سے نکالیں گے ان کو اور $2 بلین کما کے دیں گے. کیونکہ اب ہماری بہت بشرطے کہ حکومت آپ کو سہولیات دے، سہولیات انشاءاللہ. اور دوسری بات ایکسپورٹ میں کوئی مدد کرے گا. دوسری بات جہاں تک ہماری جو انفلیشن ہے نا وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے. ٹھیک. انفلیشن جیسے گورنمنٹ کے کنٹرول میں، انفلیشن کو انہوں نے کنٹرول کرنا. ہمارا کام ہے اچھی دوا بنانا اور سستے ریٹس پہ پاکستان کے اندر دینا اور انڈیا سے کمپیٹ کرتے ہوئے دنیا کے اندر دوائی کو پہنچانا. آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت انڈیا کی فارماسیوٹیکل کی ایکسپورٹ کتنی ہے؟ اس وقت انڈیا کی فارماسیوٹیکل کی ایکسپورٹ ہے $27 بلین. پاکستان کی ٹوٹل ایکسپورٹ ہے 25 سے 27 بلین. بڑا فرق ہے. اور انڈیا کی صرف فارماسیوٹیکل ایکسپورٹ ہے $27 بلین. تو یہ وہ سیکٹر ہے جس کے اندر اگر ہم کام کر رہے ہیں تو ہم بہت آگے جا سکتے ہیں. یہ ایک سیکٹر ہے، ایک سیکٹر ہے یہ. ابھی زراعت کو ہم چھیڑ نہیں رہے. نہیں جی. جو بڑے سیکٹر ہیں ان کو ابھی نہیں چھیڑ رہے. اب یہ دیکھ لینا جی انڈیا کی $27 بلین صرف فارما کی ایکسپورٹ ہے اور پاکستان کی ٹوٹل ایکسپورٹ وہ 25 سے 27 بلین ٹوٹل.
تو ڈاکٹر صاحب کیا ہوگا, بنے گا کی بنے گا یہ. بنے گا دیکھیں کی. دیکھیں ہم میں اسد صاحب میں تو یہ کہتا تو ہوں آپ تو کاروبار کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں نا, آپ بہتر بتا سکتے ہیں. ہوپ کا دامن میں تو سوال کر سکتا ہوں. ہوپ کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے, پر امید رہنا چاہیے, اور پر امید اس طرح سے کہ جو میں آج کر رہا ہوں, جو میں کر سکتا ہوں وہ مجھے کرنا چاہیے. جو میں نے کیا بہت اچھا کیا, آئندہ جو کرنا ہے وہ اکارڈنگ ٹو نیڈ آف ورلڈ, کہ دنیا کے کہاں پہ جا رہی ہے. اگر آج اے آئی کا دور ہے, آج بایوٹیک کا دور ہے, تو مجھے بایوٹیک میں ہی جانا چاہیے. یہ خام مال سے نکل کے الٹیمیٹلی جو ہے نا یہ دوائیاں یہ خام مال سے نکل کے نا بایوٹیک میں چلی جائیں گی. یہ ہوگا ہو گیا دنیا میں. اب آپ کے چھوٹے چھوٹے کنٹری, صرف پاکستان رہ گیا ہے. آپ کو میں بنگلہ دیش گیا ہوں 6 ماہ پہلے, وہ خدا کی قسم میں فیکٹری دیکھ کے پریشان ہو گیا کہ بنگلہ دیش کی 9 کمپنیاں ایف ڈی اے اپروو ہیں, اور پاکستان میں 1 کمپنی ایف ڈی اپروو نہیں ہے. ان کی 9 کمپنیاں ایف ڈی اے اپروو ہیں, ایم ایچ آر اے اپروو ہیں, آسٹریلیا اپروو ہیں, جاپان اپروو ہیں, ڈبلیو ایچ او اپروو ہیں, ٹی جی اے اپروو ہیں, اس کے بعد پکس اپروو ہیں, اور پاکستان میں 1 کمپنی بھی ایف ڈی اے اپروو نہیں ہے. بنگلہ دیش میں 9 ہیں. 9 کمپنی ایف ڈی اے اپروو ہے, اور وہ بایوٹیک ہم کس سے منگا رہے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ جی ہم بایوٹیک منگا رہے ہیں بنگلہ دیش سے. ہم بایوٹیک پروڈکٹس بنگلہ دیش سے منگوا رہے ہیں, پاکستان بنگلہ دیش سے منگواتا ہے. اس کا مطلب فیوچر جو بایوٹیک کا ہے اس کے اندر مجھے بھی کام کرنا ہے اور گورنمنٹ کو بھی کام کرنا ہے, تاکہ آج میں اس پہ کام کروں تو کل میں کسی لیول پہ پہنچاؤں. ابھی گورنمنٹ نے جیسے میں ابھی رجسٹریشن بورڈ کی میٹنگ میں جاتا ہوں تو مجھے ڈائریکٹر نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ پی پی ایم میں والے ادھر کیوں نہیں کام کرتے؟ یہ دیکھیں پاکستان دوسرا بنگلہ دیش سے منگوا رہا ہے, ویتنام سے منگوا رہا ہے, یوکرین سے منگوا رہا ہے, رشیا سے منگوا رہا ہے, چائنا سے منگوا رہا ہے, اور پاکستان میں کس چیز کی کمی ہے؟ یہ اینٹی کینسر کیوں نہیں بنا رہا؟ تو میں نے کہا جی بنانا چاہیے. کہتا آپ کیوں نہیں لگاتے؟ میں نے کہا ٹھیک ہے میں شروع کر دیتا ہوں. اور الحمدللہ میں نے شروع کر دی, میں نے اینٹی کینسر کا یونٹ بنانا شروع کر دیا. کہ میں نے اس اپنے ملک کے اندر جو دوائی 20,000 روپے کا پیک ملتا ہے وہ میں نے ہر صورت یہاں پہ 4-5 ہزار روپے کا دینا ہے. انشاءاللہ میں اس پہ کام کر رہا ہوں کہ میں نے دینے سر. ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ جو کچھ ہو گیا یا جو کچھ ہونے والا ہے اس کے باوجود بھی امید رکھیں, کیونکہ دنیا امید پر قائم ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ. اسی پروگرام کے ساتھ اسی بات کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.